ویلکم بیک. آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں انسپائرنگ ریزیلینٹ اینڈ اسٹرانگ ویڈوز آف آر سوسائٹی, اور ہمیں جوائن کیا ہے مفتی ڈاکٹر محمد ابو بکر صدیق نے. آپ ریلیجس اسکالر ہیں سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ہم بات کر رہے ہیں بیواؤں کے حقوق کی. اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو ہمارا دین ایک بیوہ عورت کے حقوق اور عزت کی حفاظت کس طرح کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ اتنے اہم موضوع پر آپ نے مجھے یہاں دعوت دی. دیکھیں, میں کہوں گا کہ لوٹ جا عہد نبوی کی طرف اے رفتار جہاں, میری پسماندگی کو پھر ارتقا درکار ہے. اور بقول اقبال کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کہ ہم نے اپنی ترکیب ہی بدل دی. ہم بظاہر اپنی مذہبی مباحث ہوں یا سماجی یا سیاسی یا معاشرتی, ایک اصطلاح چلتی ہے ہمارا معاشرہ. اس ہمارا میں اگر انورٹڈ کاماز میں کہوں کہ ہمارا سے مراد کیا ہے, ہمارا سے ہم کون ہیں؟ ہم بائی برتھ, ہماری ابتدا اور ہماری انتہا وہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی چوکھٹ سے شروع ہوتے ہیں اور اسی چوکھٹ پر بھی ہمارا اختتام ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے ہم یہ کہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اور ہمارا معاشرہ, تو اس سے مراد اصطلاح میں ہونی چاہیے وہ ہے دین اسلام, قرآن و سنت. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو ہم کہتے ہیں ہمارا معاشرہ کچھ اور ہے اور ہمارا دین قرآن و سنت کچھ اور ہے. اس وقت ہمارے معاشرے کے اوپر جو چھاپ لگی ہوئی ہے وہ بظاہر نام کے تو ہم مسلمان ہیں, مگر ہمارے رسم و رواج سے لے کر ہمارے رہن سہن اور ہمارے تمام اخلاقیات میں وہ مغرب چھایا ہوا ہے. یا ہم چونکہ سب کانٹیننٹ کے ساتھ رہتے رہے, مخلوط یہاں لوگوں کے ساتھ رہے, ہندوازم کلچر ہمارے رویوں کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں وہ موجود. ہم اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو, جس کے بارے میں ہم سے کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کی پہلا نکاح ہی اس عورت کے ساتھ ہے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہوئی ہے. اور یہ ایسا اقدام ہے کہ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تاریخ انسانی میں جو بھی انقلابی قدم اٹھوایا ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہی اٹھوایا ہے. کیونکہ نبی ہمیشہ معاشرے کے دھارے کے خلاف چلتا ہے اور وہ اس کی رفتار کو بدلتا ہے. اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح 2 دفعہ زوجہ, آپ کے چچا حضرت ابو طالب, انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ بیٹا پہلی زندگی 25 سال عمر ہے, جوان ہو, اور وہ آپ سے عمر میں کتنی بڑی ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, 2 دفعہ نکاح ان کا. تو یہ نہیں کہا, بلکہ آپ کی شان میں حضرت ابو طالب نے ایک قصیدہ لکھا. اس قصیدے کے اندر جو ایک شعر تھا وہ کمال کا ہے. وہ شعر یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا ذکر کیا کہ بھتیجے, آپ کے حسن چہرے کی مبارک کی سفیدی سے بادل پانی بھرتا ہے. اور پھر آگے کہا کیونکہ آپ یتیموں کے والی اور بیوگاؤں کا خیال رکھنے والے ہیں. یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو بیووں کو خیال رکھ رہے ہیں وہ آپ اعلان نبوت سے بھی پہلے رکھ رہے ہیں. اعلان نبوت سے پہلے جو بھی بیوگائیں ہیں مکہ مکرمہ کی اور جو یتیم ہیں ان کی کفالت کون کر رہا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. آپ نے اپنا پہلا نکاح کس سے کیا؟ اسی بیوہ سے کیا. پھر آپ نے 50 سال کی عمر تک آپ نے 25 سال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ گزارے, آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا. آپ کی وفات ہوئی تو جو زندگی کا دوسرا نکاح ہو رہا ہے وہ اس صحابی کی بیوہ کے ساتھ کر رہے ہیں جو ہجرت حبشہ پہلے مسلمان گئے تھے, ان کے شوہر کی وہاں وفات ہو گئی, حضرت سیدہ سودا, اور وہ جو سن ایاس کو پہنچی ہوئی بڑھیا تھیں اور جن کی بینائی بھی تقریباً جانے کے قریب ہو چکی ہوئی تھی, آپ نے ان کی تشفی کے لیے آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا. سبحان اللہ. تیسرا نکاح آپ کا, کل آپ کی 11 ازواج مطہرات, لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک زوجہ مطہرہ ہیں جو کنواری تھیں, اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی 10 کی 10 خواتین وہ ہیں جو معاشرے کی بیوہ عورتیں تھیں. یہ سیرت النبی سے کیا درس مل رہا ہے؟ مگر مفتی صاحب, آج ہم جس معاشرے میں ہیں, مرد 4 شادیوں کی بات تو کرتا ہے, مگر کسی مرد کے منہ پر یہ بات نہیں آتی کہ ہم بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں, اس کے کفیل بننا چاہتے ہیں, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں, انہیں سہارا دینا چاہتے ہیں. کیوں؟ میں یہیں پر یہ بات کہوں کہ یہ چونکہ مرد اور یہ معاشرے کا یہ رویہ پہلے سے تھا. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ اپنی بچیوں کے ساتھ حاضر ہوتی ہیں اور آ کے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ کہ یہ میرے جو دیور ہیں
وہ چاہتے ہیں کہ ان یتیموں کا اور میرا حق جو ہے وہ مار لیں اور مجھے وراثت سے محروم کر لیں۔ یا رسول اللہ آپ کچھ فرمائیے۔ تو پھر اس وقت قرآن مجید کے اندر سورۃ نساء کی جو آیت وراثت ہے وہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مرد دنیا سے چلا جاتا ہے اور پیچھے ترکہ چھوڑ جاتا ہے تو اس میں سے 8واں حصہ اس کی بیوہ کو ہوگا، اور 2/3 تم ان کی بیٹیوں کو دو گے، جتنی ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں گی۔ اور پھر یہاں تک نہیں فرمایا کہ ابھی بات ختم ہو جائے، نہیں، فرمایا فلا تعدلوہن ان ینکحن ازواجہن، اور اس بیوہ کے حق کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات کر دی کہ عدت جب وہ گزار بیٹھیں گی 4 مہینے 10 دن اپنے اس شوہر کی وفات کی، تو پھر کہا کہ ان کو آپ روک ہی نہیں سکتے کہ وہ کسی مرد کے ساتھ نکاح کر لیں جو مرد ان کے ساتھ نکاح پہ راضی ہو جائے۔ تو یہاں پر قرآن مجید نے فرسٹ ٹائم، یعنی معاشرہ عرب کا جہاں بیوہ مر جاتی ہے اس کو ایک کال کوٹری میں بند کر دیتے ہیں، اور 1 سال تک اس کمرے سے اس عورت کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، جانور ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ جانور بھی اس اندر بدبو کی وجہ سے مر جاتا ہے، اور 1 سال کے بعد اگر بیوہ اس کمرے سے زندہ نکلتی ہے تو پھر اس کو نہانے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ تھا وہ معاشرہ جس کو آ کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا اور امپاور کیا۔ صاحب یہ ہے اصل امپاورمنٹ۔ اور پھر یہاں پر دیکھیں ہمارے سب کانٹیننٹ میں چونکہ ستی کا رواج تھا، عورت کو بھی دلہن بنے گی، سب کچھ ہوگی، اور شوہر کی چتا کے اوپر اس کو بٹھا دیا جائے گا، زندہ جلا دیا جائے گا۔ وہی ہمارے ہاں دین تو آیا، مگر آپ اپنے ذرا پچھلے اسلاف کو تو دیکھ لیں، ان کا یہاں پر رویہ کیا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ جو ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ کے اندر انقلاب کی ایک شخصیت مانے جاتے ہیں، انہیں یہ فتویٰ دینا پڑا کہ جو بھی مرد استطاعت رکھتے ہوئے بیوہ عورت سے نکاح کرے گا قیامت کے دن اس کی شفاعت میں کروں گا۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو فتویٰ دینا پڑے گا اور انکریج کرنا پڑا کہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیوہ عورت اس کے جو اکنامکس کا معاملے ہیں، اس کے گھر کے ہیں، اس کی اولاد کی کفالت کے ہیں، وہ آپ نہیں اٹھاؤ گے تو اور کون اٹھائے گا؟ کہ ہم مسلمان ہو کر بھی ان کو معاشرے کے اندر اسی طرح ستی کرتے رہیں گے؟ اسلام نے اس قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دی اور انکریج کیا کہ بھی مردوں کو کہا کہ 1 سے مثنا و ثلاثہ و رباع۔ یہاں قرآن مجید نے کہیں نہیں لکھا کہ کنواری ہو، قرآن مجید نے بنیادی طور پر یہاں جو ایک سے زیادہ شادیوں کا معاملہ تھا وہ یہی تھا کہ جناب آپ کے معاشرے کے اندر ضرورت ہوگی کفالت کی، آپ کفالت کی طرف آئیں۔ اور صاحب استطاعت کی شرط کیوں رکھی؟ اسی لیے تو رکھی کہ وہ جس بیوہ سے کرو گے وہ تمہارے لیے لائبلٹی ہوگی، تو تم استطاعت رکھتے ہو اور ذمہ داری کو پورا کرو۔ تب یہ تو پھر ایک بہت بڑا فیلئر ہے نا ہمارے معاشرے کے مردوں پر کہ ایک عورت، ایک بیوہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہی ایک مرد کو کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس کا وقت گزارنا پسند کرے۔ دیکھیں اصل میں یہ رویے جو پنپتے ہیں، چونکہ میرا تعلق اکیڈیمیا سے ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ آپ کا معاشرہ تعلیم اور تعلیمی اداروں سے اٹھ کر بلڈ ہوتا ہے، ماں کی گود سے لے کر پھر سکول سے لے کر اعلیٰ تعلیمی ادارے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو بنیادی اخلاقیات تھے، یہ اخلاقیات ہمیں بچپن سے سکول سے کالج سے جامعات، یہاں پر ہمیں مرد اور عورت کے ایک دوسرے کے حقوق پڑھائے جانے چاہیے تھے، ہمیں یہ اخلاقی تربیت دی جانی چاہیے تھی، قرآن و سنت کی تعلیمات دی جانی چاہیے تھی۔ وہ چیز ہم نے ہٹا دی۔ ہم نے جب سے وہ چیز ہٹائی، ہم نے مغرب کی چکا چوند کو ترقی سمجھا، اس کو ہم نے آخری حربہ سمجھا، اور ہم نے ان کی ترکیبوں کو اپنایا، اور آج ہمارا معاشرہ جس ڈائریکشن کی طرف چل نکلا ہے، نہ زبان پاکیزہ، نہ سماعتیں پاکیزہ، نہ نگاہیں پاکیزہ، نہ سوچ پاکیزہ، خیالات آلودہ ہو چکے ہیں۔ تو پھر کہاں سے ہم یہ توقع کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر رحمت نازل ہوں؟ اور ہمارے رویے جب ایسے ہو جائیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے، فرمایا کہ جب 3 چیزیں ہو جائیں تو ان میں جلدی کرو۔ ایک فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو جلدی کرو۔ دوسرا فرمایا کہ جب عورت جو بے شوہر عورت ہے، جو بیوہ کے بارے میں فرمایا، اس کے لیے جب مناسب رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کرو۔ اور فقہاء نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جو کنواری لڑکی ہے اس کے لیے تو ولی کی شرط ہے، بیوہ کے لیے ولی کی شرط بھی نہیں ہے۔ یعنی بیوہ کو اگر محسوس ہو جائے کہ مجھے یہ مرد یہ میرے کفالت کرے گا، یہ اٹھائے گا، اور اگر وہ اپنے نکاح کے لیے راضی ہونا ہے تو پھر وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے، ولی کی وہاں پر شرط بھی نہیں ہے۔ یہ ہے امپاورمنٹ جو قرآن مجید نے عورت کو دے دی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ حقوق جو مرد کو یا جو عورت کو دیے جاتے ہیں ہمارے نصاب کا وہ حصہ ہی نہیں ہے، ہمیں وہ دیے ہی نہیں جاتے، ہمیں وہ پڑھائے ہی نہیں جاتے، تو جس کی وجہ سے ہے۔ اور
اس سے بڑھ کر اور کیا ہو انکریجمنٹ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیوہ کی حاجت کا خیال کرتا ہے وہ ایسے ہے جس طرح کہ مجاہد فی سبیل اللہ ہو. ایک اور راوی کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث میں کہا کہ یہاں تک بھی سرکار نے فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے وہ نمازی جو نماز میں تھکتا نہیں, وہ روزہ دار جو روزہ توڑتا نہیں, اس کا اجر اس شخص کی طرح ہے کہ جو شخص کسی بیوہ کی یہ کفالت کرتا ہے اور اس کے خدمات سر انجام دیتا ہے. مگر کتنے افسوس کی بات ہے مفتی صاحب کہ ہمارا معاشرہ ایک بیوہ عورت کو اگر زکوٰۃ ملتی رہے, عطیات ملتے رہے, خیرات ملتی رہے تو ہم اس پہ راضی رہتے ہیں, لیکن جب ایک عورت کو ایک اچھا لائف پارٹنر مل جائے جو کہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو, اس کے بچوں کا باپ بننے کے لیے تیار ہو, تو اس معاشرے کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو ایز اے سوسائٹی؟ دیکھیں میں پھر وہی بات پہلے ریپیٹ کروں گا کہ یہ معاشرہ جو ہمارا ہے اس کے اوپر اسلام کی دین اور کی چھاپ کم ہے. ہندوازم اور ہمارے ہندوستان کے جو سماجی پرانے رویے تھے ان کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہمارے اوپر زیادہ ہیں. جو غیرت کے نام پر ہم ہمارا فلاں قبیلہ, ہم فلاں ہماری غیرت تقاضا نہیں کرتی. غیرت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو قرآن و سنت کے اندر دے دی. قرآن نے واضح فیصلہ کر دیا کہ جب وہ عدت گزار بیٹھی ہے تو اس کو اب آپ روک نہیں سکتے. فلا تعدلوہن, قرآن مجید نے واضح طور پر امپاور کر دیا کہ نہیں روک سکتے ان ینکحن ازواجہن کہ وہ کسی کے ساتھ نکاح کر لیں. یہ تو ہو گئی ایک بات. اور دوسری میں جو عموماً ہمارے رویوں میں آتا ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا آج بہت ایڈوانس ہو گیا, انگلیوں کی زبان چل نکلی ہے. ویسے بھی زبان کہ عورت کے بارے میں کوئی کومنٹ پاس کر دینا, جی فلاں کی طرح وہ جی ایسی ویسی, وہ جی ایسی ویسی. قرآن مجید نے, یقین کیجئے قرآن مجید نے واضح کر دے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. فرمایا کہ وہ محصنات پاک دامن عورتیں اور غافل عورتیں جنہیں بے خبر ہیں, جن کو پتہ بھی نہیں ان کے پیچھے کوئی کمنٹ پاس ہو رہا ہے, اور پھر وہ ہیں بھی کون؟ المؤمنات, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والی ہیں. ان عورتوں کے اوپر کوئی ایسے ہی کمنٹ پاس کر دیتا ہے, ان کے کردار کی پاکیزہ چادر کے اوپر ایسے چھینٹے ڈال دیتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لعنوا فی الدنیا, لعنت کر دی ہے ان کے اوپر اللہ نے, دنیا میں بھی, آخرت میں بھی, اور قیامت کے دن ان کے اوپر بھی عذاب ہوگا. یہ ہر ایک عورت کے لیے, خواہ وہ کنواری عورت ہے, خواہ وہ شادی شدہ ہے, خواہ وہ بیوہ ہے. یہ ہمارے معاشرے کو سمجھنا ہوگا. اپنی نوجوان نسل کو ہمیں اس بات کی تربیت دینی ہوگی. خدا را اپنی انگلیوں کو چیٹ کرتے وقت, اپنی زبان کو دہراتے وقت, الفاظ کسی کے کردار پر نکالتے وقت خیال کر لیں کہ کہیں تمہارے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لعنت نہ آ جائے. اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے. اور دوسرا, ہمیں ایجوکیشن سسٹم کو ریوائز کرنا پڑے گا. ہمارے حکمرانوں کو یہ سوچنا ہوگا نظام تعلیم کے بارے میں کہ بھی ہمیں اپنے بچوں کو وہ تعلیم دینی ہے جو انسان کو انسان بنائے, جو انسان کو انسانیت سے ڈیویٹ نہ کر دے. ہمیں وہ تعلیم دینی ہے. اور اکنامکلی آج کل کا زمانہ ہے, آپ اگر باہر بھی نہیں جاتے, آج اپنی چھوٹی چھوٹی بچوں کو تھوڑا سا کمپیوٹر کی ٹریننگ دلوا دیں. آج مختلف آپ کو آئی ٹی سیکٹر آ چکا ہے, گھر بیٹھے آپ ارننگ کر سکتے ہیں, گھر بیٹھے آن لائن ارننگ ہو سکتی ہے. ڈیٹا فیڈنگ ہے, آپ اس کے لیے ذریعہ, آپ کو کسی کے اوپر لائبلٹی جانا ہی نہیں ہے. ایک اور چیز جو میں معاشرے کے لیے کہنا چاہوں گا مرد حضرات کو, اور وہ یہ ہے کہ خبردار یہ اپنے آپ کو مت سمجھیے کہ ہم کسی کے اوپر اگر مدد کر رہے ہیں تو اس پر احسان کر رہے ہیں. یہ آپ کے اوپر مذہبی ذمہ داری ہے, قریبی مردوں کی بھی, ہمسایوں کی بھی, کہ اگر کوئی آپ کے قرب و جوار میں, آپ کے رشتوں میں اگر کوئی بیوہ عورت یتیم ہیں تو ان کی کفالت آپ کا مذہبی فریضہ ہے. آپ احسان نہ سمجھیں, اب یہ نہ کہیں کہ بھی ہم دے رہے ہیں تو بس اب ان کے ساتھ ہم جو بھی ان کو کہیں گے یہ ہمارا کہنا مانے گا, اب ان کی گردن ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ قطعاً نہ سوچیں, اس لیے کہ مومن ہے تو آپ کو قبر میں جا کر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. مفتی صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے, ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اکنامک امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں. وہ بیوہ جو عدت میں ہے اور وہ چھٹی نہیں لے سکتی اور اس کو کام پہ جانا ہے اور دفتر سے چھٹی نہیں مل رہی, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے سوال کے دو پہلو ہیں. ایک تو بہت افسوس ہے کہ ہم مسلمان ہوں اور ہمارے مسلمان ملک کے اندر اس کے اوپر قانون سازی ہی نہ ہو, خواہ پرائیویٹ ادارے ہوں, کہ وہ اس عورت کو اجازت نہ دیں جی 4 مہینے بیٹھ جائے تو مفت میں اس کو تنخواہ دیتے رہیں. اگر اللہ اور اس کے رسول کے دین پر بننے والے ملک کے اندر پرائیویٹ ادارے یا سرکاری ادارے اس طرح کا کام کریں تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی صورت ہے. دوسری صورت, اگر مجبوری ہے, غیر مسلم ملک میں ہوں یا مسلم ملک کے اندر ہیں, جس عورت کے اوپر لازم ہے کہ جس گھر میں اس کے خاوند کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ وہیں پر عدت گزارے, لیکن عدت کے اوپر پھر اگر یہ مجبوری ہے اکنامکلی تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ دن کے کام جائے. ہاں, رات کے اوپر فقہا نے کہا ہے کہ رات وہ اپنے گھر میں آ کر گزارے گی, رات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کہیں باہر جا کر گزارے.